بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی MRM ویلفیئر آرگنائزیشن اور تغیر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے جہاں آرا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج جو میں سیشن کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی۔ ایک بحری جہاز میں کافی بوجھ تھا۔ سفر کے دوران طوفان کی وجہ سے وہ جہاز ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز تقریباً ڈوبنے ہی والا تھا کہ اس کے کپتان نے یہ تجویز پیش کی کہ جہاز پر بوجھ ہلکا کرنے اور زندہ رہنے کے لیے کچھ سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ تو انہوں نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک سوداگر کا سارا سامان جو ہے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ جس سوداگر کا سارا سامان سمندر میں پھینکا جانا تھا اس کا نام عبداللہ تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ کیوں میرا ہی سارا سامان کیوں سمندر میں پھینکا جائے۔ اس نے یہ تجویز پیش کی کہ تمام تاجروں کا تھوڑا تھوڑا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے تاکہ سب کا نقصان برابر ہو۔ لیکن عبداللہ چونکہ ایک نیا تاجر تھا اور کمزور تاجر تھا، اس لیے کسی بھی تاجر نے اس کی بات نہیں مانی اور عبداللہ کو اس کے سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا اور خود جہاز آگے بڑھ گیا۔ عبداللہ کئی گھنٹوں تک سمندر کی لہروں سے لڑتا رہا، لیکن آخرکار تھک کر بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ کسی نامعلوم اور ویران جزیرے میں موجود ہے۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھا اور سانس لیا، یہاں تک کہ وہ پھر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس نے اللہ سے مدد کی درخواست کی، کہا کہ اللہ مجھے اس تکلیف دہ صورتحال سے نکال دے۔ ساتھیوں، اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ عبداللہ درختوں کے پھل کھاتا، خرگوش کا شکار کر کے اپنا گزارا کرتا، قریبی ندی سے پانی پیتا۔ اس نے درختوں کی لکڑی سے ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی تھی، جس سے دن میں وہ آرام کرتا اور رات میں اسی جھوپڑی میں سوتا تھا۔ ایک دن یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کھانا بنا رہا ہوتا ہے تو ایک چھوٹی لکڑی اڑ کے جا کر جھوپڑی پہ گر جاتی ہے اور جھوپڑی میں آگ لگ جاتی ہے۔ عبداللہ بہت کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ آگ بجھ جائے، اس کی جھوپڑی بچ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، جھوپڑی جل کے بھسم ہو جاتی ہے۔ اب تو عبداللہ کو اتنا شدید غصہ آتا ہے اور وہ چیخنے لگتا ہے کہ کیوں رب العزت، کیوں ہر بار میں ہی، کیوں مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا، میرا سامان ضائع ہو گیا اور اب یہ جھوپڑی جو میرا کل اثاثہ تھی وہ بھی جل کے راکھ ہو گئی۔ اب اس دنیا میں میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، میں اس جگہ پر بالکل اجنبی ہوں، مجھ پر ہی ساری آفتیں کیوں آتی ہیں۔ عبداللہ غم سے بھوکا ہی رات کو سو گیا۔ جب صبح اٹھتا ہے تو ایک حیرت انگیز واقعہ یہ دیکھتا ہے کہ جزیرے کے قریب ایک جہاز تھا، وہ پہنچنے ہی والا تھا۔ اس میں سے کچھ لوگ اتر کے آتے ہیں اور اس سے ملتے ہیں تو عبداللہ بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کیسے ڈھونڈا، میرا ٹھکانہ کیسے جانا۔ تو وہ بتاتے ہیں وہ لوگ کہ اتنا دھواں اٹھ رہا تھا تو ہم سمجھ گئے کہ یہاں پہ کوئی ہے جو ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ پھر عبداللہ ان کو اپنی کہانی سناتا ہے کہ کس طرح ناجائز طریقے سے سوداگروں نے اسے اور اس کے سامان کو سمندر میں پھینک دیا۔ تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ جہاز تو منزل پر پہنچا ہی نہیں، بلکہ ڈاکو نے اسے لوٹ لیا اور تمام تاجروں کو قتل کر دیا۔ دوستوں، عبداللہ جب یہ سنتا ہے تو وہ سجدے میں چلے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے سب کام اچھے ہیں، پاک ہے وہ رب جس نے مجھے قتل سے بچا لیا۔ اور مختصر مقصود یہ کہ اگر ہمارے حالات بگڑ جاتے ہیں تو خوفزدہ نہ ہوں، بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ رب کائنات ہمیں سب سے زیادہ چاہتا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ جو کچھ بھی رب کی جانب سے ہوتا ہے میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ، اس میں اللہ کا کوئی نہ کوئی بہترین فیصلہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جان لیجئے کہ اگر کبھی آپ کی جھوپڑی جل جائے تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے امور کا انتظام کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو بڑی مصیبت سے بچانے کے اسباب کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا مددگار ہو اور نگہبان ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔